ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ذکر کا ایک مقصد ہے. اللہ کے ذکر کو کیا کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ کے ذکر کا مقصد نہ کشف کا حاصل ہونا ہے، نہ کرامت کا. اللہ کے ذکر کا مقصد تنہا ایک ہی چیز ہے کہ ذکر کرنے والے کا رشتہ اور تعلق اللہ کے غیر سے ٹوٹ کر صرف ایک اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے. ذکر اللہ کا بس یہی مقصد ہے. اس لیے ذاکر کو ذکر کرنے سے پہلے اپنے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنے اس مقصد کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا چاہیے کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے سوا ہر ایک سے میرا سمبند رشتہ ٹوٹ کر صرف ایک اللہ جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک سے اپنے رشتے کو توڑ کر اس ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. یہ بتایا گیا تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں اور اللہ کے ذکر کو بافیض بنانے میں جو چیزیں مددگار ہیں ان کو بتلایا گیا تھا کہ آدمی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے. ظاہر کی طہارت باطن کی طہارت کا سبب بنے گی. پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے. خلوت میں رہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا واہی تباہی باتیں کرنے سے بچے. اپنی زبان کو بند رکھے، گفتگو نہ کرے، اگر کرے تو بس بقدر ضرورت کرے. اگر گفتگو کرے تو اچھی بات، قرآن، حدیث، اعمال صالحہ، برائیوں سے بچانے کی بات کرے. کل یہ بتایا تھا کہ ذکر اللہ کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے
کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی کا استحضار اپنے کہہ کیا رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے، جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر انسان ذکر کرنے والا ان کے مفہوم اور معانی کو سمجھ کر زبان سے الفاظ نکالے گا تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ غفلت اور انجانے کے اندر الفاظ نکل رہے ہیں پتہ کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں بہت مفید ہوگا۔ سبحان اللہ کہتا ہے کیوں، کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کی ہر عیب سے پاکی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہے میں اللہ کو دنیا میں ہر چیز سے بزرگ و برتر سمجھتا ہوں، ہر خزانے کا مالک ہے، سارے جہان اور مخلوق کے دل اس کی مٹھی کے اندر ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا اہم مشائخ چشت کے یہاں ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے جس کو کہتے ہیں اثبات و نفی کا ذکر، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ مشائخ اس ذکر کی تلقین کرتے ہیں سالک کو کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ اب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے ذاکر، اگر اس کے صحیح معنی اس کے دل اور دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب لفظ نکلتا ہے تو فوراً اس کے معنی حاضر ہوتے ہیں، تب اس ذکر کا پورا فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، آدمی کہہ رہا ہے 100-200 مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ، لیکن وہ جو مفہوم اور مطلب اور معنی ہے کہتے ہوئے وہ معنی دل اور دماغ میں پیوست نہیں ہے تو ذکر کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا نے اپنے بے شمار اللہ بنا رکھے ہیں، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کسی نے بت بنا رکھے ہیں، کسی نے شیطان کو اللہ کا مرتبہ دے رکھا ہے، جو شیطان کہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، گویا کہ اللہ بنا رکھا ہے۔ کسی نے خواہشات نفس کو اللہ کا مرتبہ دے رکھا ہے، کسی نے کسی قبر کو اللہ کا مرتبہ دے رکھا ہے۔ اب جب آدمی بیٹھتا ہے کہتا ہے لا الہ، ساری دنیا نے جتنوں کو اللہ بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، یہ ان تمام اللہ کی نفی کرتا ہے، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔
نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ بت ہے، نہ آگ ہے، نہ سمندر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ شیطان ہے، نہ دل و دماغ کی خواہشات ہیں، نہ خواہشات نفس، کوئی چیز میرا کوئی مقتدا نہیں ہے۔ اب کہتا ہے الا اللہ، ایک اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے کے سوا۔ لفظ تو ایک منٹ کے 10ویں حصے میں ادا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، ختم۔ لیکن اس کا پورا فائدہ جب ہوگا جب لا الہ کے اندر یہ ساری چیزیں غیر اللہ سب سمٹ جائیں۔ میرا کوئی اللہ نہیں، دنیا نے بنا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، میرا دل میرا دماغ اس سے پاک ہے، میرا کوئی اللہ نہیں۔ اب کہتا ہے الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ یہی وہ توحید ہے، ایک اللہ کی، اللہ کو ایک بتانا، لا شریک لہ، یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی لے کر آیا ہے۔ اللہ ایک ہے۔ تم نے جتنے اللہ بنا رکھے ہیں کوئی کچھ نہیں، میں ہر ایک کی نفی کرتا ہوں۔ بالکل ابتدا سے حضرت نوح کے زمانے میں سب سے پہلے نبی حضرت نوح آئے شرک کے مقابلے میں، حضرت آدم تک شرک نہیں تھا۔ اس کے بعد جب شرک ہونے لگا، لوگ غیر اللہ اور بت پرستی کرنے لگے، تو اللہ نے سب سے پہلا نبی بھیجا حضرت نوح کو۔ جب حضرت نوح نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے مخالفت کی۔ اپنے اللہ جن کو ہم نے بنا رکھا ہے اسے نہ چھوڑنا، کہنے لگے سب۔ وہ اللہ کون ہے؟ قرآن نے بتایا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جن کو انہوں نے اللہ بنا رکھا تھا یہ ان کے نام تھے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتے 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 مکے کے لوگوں نے تو 360 بت رکھ رکھے تھے وہاں۔ روز صبح کو ایک نئے بت کی خدائی۔ ہمارے اس ملک میں خدا جانے کتنے ہزار بت ہوں گے جن کو اللہ بنا رکھا ہے۔ جب آدمی بیٹھتا ہے کہتا ہے لا الہ، حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت محمد علیہ الصلوات والتسلیم کے زمانے تک جتنے ہزار اور جتنے لاکھ اللہ بنے ہوئے ہیں سب کی نفی اس آدھے جملے میں لا الہ۔ ساری دنیا نے جب سے دنیا ہوئی ہے آج تک جتنے اللہ مان رکھے ہیں، میں لا الہ سے ان سب کی نفی کرتا ہوں۔ میرا کوئی اللہ نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ۔
لفظ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن معنی اس کے اندر سارا قرآن اور حدیث سب سمٹا ہوا، یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کو ہر نبی لے کر کے آیا ہے۔ نبوت و رسالت کا عقیدہ تو بدلتا رہا۔ جب حضرت نوح تھے لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر لا الہ الا اللہ یہ تو اس زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ کہنے والا اسی کی نفی کرتا ہے جس کو ساری دنیا نے بدل کر کے ہزاروں اور لاکھوں معبود کہتا ہے لا الہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں جب تک اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے ان معنی کو ملحوظ کر کے اپنے دل و دماغ میں سمیٹ کر نہیں کہے گا، اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت سے تو ناواقف ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کو جتنی مضبوطی کے ساتھ ذکر کرنے والا اپنے دل و دماغ میں پیوست کر کے ذکر کرے گا۔ لا الہ کے اندر نفی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی نفی اور اس بات کا ذکر، تو نفی کس چیز کی نفی؟ سارے وہ معبود جن کو دنیا نے بنا رکھا ہے، خواہشات نفس، شیطان، بت، چاند، سورج، جو کچھ بھی بنایا، لا الہ کے اندر مومن ان سب کی نفی کرتا ہے، کوئی میرا اللہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ الا اللہ، میرا اللہ تو بس یہی اللہ ہے جو ساری جہان کا خالق ہے، تمام کمالات سے متصف ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام خزانوں کی کنجی اسی کے پاس ہے، اور وہی ہر انسان کے دل کا مالک و مختار ہے۔ میرے بھائی، یہی قرآن ہے جس نے سینکڑوں جگہ، بلکہ مقصد قرآن ہی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی کی تلقین فرماتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ان حالات میں جبکہ مکے کے لوگوں نے 360 بت بنا رکھے تھے اور اللہ کے گھر میں رکھ رکھے تھے، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروردگار اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ تنہا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، مگر اللہ کا حکم تھا بیان کرنے لگے۔ بس وہی دن تھی، وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کی مصیبتیں رات اور دن آپ برداشت کرتے رہے اور یہی کہتے رہے۔ اللہ نے انہی میں سے افراد کو منتخب کر کے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی، خدیجۃ الکبریٰ، یہ لوگ وہی ہیں جو اسی میں سے ایک ایک دو پیدا ہونے شروع ہو گئے. مخالفت اور بڑھنے لگی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے کہ بغیر توحید کے تو کسی بھی آسمانی مذہب کی گاڑی چلتی ہی نہیں. یہ تو وہ بنیادی پتھر ہے، اگر وہ غائب ہوا تو مذہب ختم. اور ہر مذہب ختم ہو گیا، یعنی جس بنیادی عقیدے کو لے کر ان کا نبی آیا تھا، اس بنیادی عقیدے کو ختم کر دیا. نام ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ خصوصیت اسلام کی ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے آخری اور سب سے بڑے محبوب نبی کو یہ اہمیت عطا فرمائی. وہ جس دین کو لے کر کے آیا تھا، جس کی بنیاد توحید ہے، وہ 1400 سال گزر گئے، آج تک ابھی نہیں. ورنہ تو جس دن عیسائیوں نے مانا کہ اللہ ایک نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، وہ توحید کی بنیاد تو ختم ہو گئی. نام ہے، مذہب نہیں رہ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے لیے کام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بازار گیا، بازار لگا کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، ایک شخص ہے نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے، وحد اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو. یہ تم نے بت پر بت رکھ رکھے ہیں، سب کو چھوڑو، ایک اللہ مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ کوئی مٹی اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کون تھا. بعض لوگ لکھتے ہیں کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے. لیکن ایک ہی بات، وحد اللہ، ایک اللہ کی توحید بیان کرو، اسے مانو، سفل ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے اس کے، اور کہتا ہے، یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب. اے لوگوں، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا جا رہا ہے. اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے. وہ مڑ کے دیکھتا بھی نہیں کون ہے. کہتے میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میرے باپ نے بتایا کہ یہ مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، اس کا نام محمد ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا پیغام دے رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی دین بغیر توحید کے ہے ہی نہیں. رسول اللہ توحید ہی کی بات کرتے ہیں.
یہ ذکر اللہ کرنے والے کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اسی توحید کی مالا جھپ رہا ہے، مگر فائدہ کب جب ایک دو جملے سمجھ کر پہلا لا الہ اللہ کے سوا کوئی، میرا کوئی اللہ نہیں، دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں سال میں جتنے بھی گزر گئے، جتنے دنیا نے معبود بنائے ہیں، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں، میرا کوئی اللہ نہیں، اور اس بات ایک اللہ کا اس بات کرتا ہوں، وہی اللہ میرا اللہ ہے، میرے دل کے اندر ہے۔ اسی لیے ذکر کرنے والا ضرب لگاتا ہے، چوٹ دیتا ہے دل کو، الا اللہ، یہ دل میں کوئی ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ اپنے اس خیال کے اندر، اس خیال کو جمانے میں، اپنے ذکر کے معنی کا صحیح تصور کر کے ذکر کرنے میں، یہ ہے وہ ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سنو، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے۔ ذاکر کو چاہیے کہ جب بیٹھے اور ذکر شروع کرے تو اپنے دل و دماغ کو اس طرح سمیٹے اور یہ مفہوم لے کر کے اپنے ذکر کی ابتدا کرے، اگر دل و دماغ ہٹ جائے پھر لے آئے، پھر ہٹ جائے پھر لے آئے، اگر کوشش کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ فرمائے، اللہ ضرور مدد فرمائے گا اور ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمارے ذکر کو بامعنی فرما دے، اور جس طرح ذکر کرنا چاہیے ہمیں اس طرح ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ذکر کا پورا فائدہ میسر فرما دے۔ وآخر دعوانا